أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کے پڑھنے والے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز بھاری ہے مگر خشوع والوں پر. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی 43ویں 44ویں اور 45ویں اور 46ویں آیت ہے. یہ جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، جہاں سے 40ویں آیت شروع ہوئی، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی اہل کتاب اس زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے ان سے خطاب کر کے، یہاں سے ان سے خطاب ہے اور تقریباً پارے کے اخیر تک انہی سے خطاب ہے، انہی سے متعلق آیات ہیں. اور اس کی جو پہلی 7 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں ان لوگوں کو. گزشتہ مجلس میں جو آیتیں گزر چکی ہیں، گزشتہ مجلس میں جو 3 آیتیں گزری ہیں، آیت نمبر 40، 41، 42، یہ ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقائد کی طرف، ایمانیات کی طرف دعوت دی. اور یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعمال صالحہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اب پہلی آیت ہے، فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اے اہل کتاب، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ایمان لانے کے بعد پہلے ایمان لاؤ اور اس کے بعد تم کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، کہ یہاں سے اعمال صالحہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اعمال صالحہ میں بھی جو اہم ہے نماز، زکوٰۃ، اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو. نماز کا تذکرہ جہاں بھی قرآن کریم میں آیا ہے، وہاں لفظ اقامت، اس کو قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے 2-4 جگہوں کے علاوہ.
نماز کو قائم کرنا، اس کا کیا مطلب؟ ایک تو نماز پڑھنا ہے اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے کے معنی آپ حضرات جانتے ہیں، اردو میں بھی قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، قائم کرنا بولتے ہیں کھڑا کرنے کو، سیدھا کھڑا کرنے کو۔ اور جیسا کہ عادت اور عرف میں ہے کہ کسی چیز کو سیدھے کھڑی کی جائے تو اس چیز کے بچنے کی زیادہ امید ہوتی ہے، بجائے کہ کسی چیز کو آپ جھکائے رکھیں تو اس کے گر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کے جلد ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ کو کسی چیز کو رکھنا ہے تو اسے سیدھے کر کے رکھیں۔ کوئی بچہ لے جا کر کے کوئی کانچ کا گلاس ہے، لے جا کر کے ٹیبل میں رکھتا ہے اور ذرا ٹیڑھا رکھتا ہے تو آپ اسے کریں گے ذرا سیدھا رکھیو، ورنہ ہو سکتا ہے وہ گر کے ٹوٹ نہ جائے۔ تو جو چیز لغت کے اعتبار سے یہ ہے کہ چیز کو سیدھا رکھا جائے تو وہ اس کے گرنے سے بچتا ہے۔ یہاں قائم کرنے کے معنی ہے، نماز کے ساتھ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوئے نماز کو اپنے اوقات پر پابندی سے آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور آداب، شرائط، مستحبات ان کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، اسے کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا، جتنی چیزیں نماز پڑھنے پر جتنی چیزیں ہیں، جتنی باتیں اس سے وابستہ ہیں، مثلا قرآن کریم میں آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور منکر کاموں سے روک دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری بہت سی بری لت ہے جو چھوٹ نہیں رہی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا مراد ہے، کہ اگر آپ نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں گے اور آداب، مستحبات، شرائط ان کی رعایت کے ساتھ ادا کریں گے تو اس سے جو وعدے وابستہ ہیں اس کے آپ مستحق بنیں گے، یعنی آپ کے اندر سے رذائل آپ کے اندر سے نکلیں گے، خصائل سے، فضائل سے آپ آراستہ و پیراستہ ہوں گے۔ تو فرمایا گیا کہ جو چیزیں نماز سے متعلق ہیں وہ اگر ان کا صحیح اثر ہمیں چاہیے تو ہمیں نماز قائم کرنے کی ضرورت ہے، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور آگے فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں لفظ رکوع بول کر کے پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ عربی میں یہ عادت ہے کہ وہ کسی بھی پورے کسی چیز کا ایک حصہ بول کر کے اس پورے چیز کو مراد لیتے ہیں۔ اس طریقے سے مراد لینا عربوں میں عادت ہے، جیسے سجدہ بول کر کے پوری نماز کو مراد لے لیتے ہیں کہیں، اسی طرح یہاں رکوع کا لفظ بول کر کے پوری نماز مراد لی گئی ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کے دوسرے ارکان بھی ہیں، قیام ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، ان کو بھی کہا جا سکتا ہے قاعدہ کرو قاعدہ کرنے والوں کے ساتھ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، واسجدوا مع الساجدین بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ یہاں وارکعوا مع الراکعین کا لفظ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رکوع ایک ایسی عبادت ہے، عبادت کا ایک ایسا جز ہے جو دیگر آسمانی مذاہب والوں کے ہاں نہیں ہے۔ مذہب آسمانی مذاہب کے ماننے والے جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان کے ہاں قیام ہے، وہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، سجدہ ہے وہ لوگ سجدہ کرتے تھے، لیکن رکوع ان کے ہاں نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص لفظ رکوع کا استعمال کر کے اہل کتاب کو یہ دعوت دی کہ تم رکوع بھی کرو خاص طور سے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے تم نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں، تمہاری عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اس طریقے سے تم بھی نماز پڑھو۔ اور مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ،
یہاں سے مفسرین نے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ نماز جو ہے باجماعت پڑھنا اصل ہے، تنہا نماز پڑھنا اصل نہیں ہے۔ تنہا نماز پڑھنے سے نماز فریضہ تو ذمے سے ساقط ہو جائے گا، فریضہ تو تمہارا ادا ہو جائے گا، لیکن نماز جو ہے کامل و مکمل نماز آپ کی نہیں ہو سکتی ہے، اور نماز کامل و مکمل جب ہوگی تب جا کر کے اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ تو یہاں سے جماعت کی نماز کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز با جماعت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والے جو بھی حضرات ہیں، جہاں تک مسجد کی آواز پہنچتی ہے، ان لوگوں کی نماز اپنے گھروں میں ہوتی ہی نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں تو ان کا فرض ادا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی نماز کامل نہیں ہوگی۔ ان کو اگر اپنی نماز کامل طریقے پر ادا کرنی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں پہنچے، مسجد میں پہنچ کر کے نماز ادا کرے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں کسی منافق کی بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھر میں نماز پڑھے۔ منافق بھی کوئی ایک دم کھلا منافق ہو وہ اس بات کی ہمت کر لیتا تھا کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا تھا۔ اس کے علاوہ باقیہ جو لوگ تھے وہ بہت ہی معذور ہیں، خود چل نہیں سکتے ہیں، تو ایسے صحابہ بھی سہارے لوگ دو آدمی کے سہارے مسجد میں پہنچ کر کے باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں نماز باجماعت کے کتنا اہتمام ہے۔ مسجد کیا ذرا دور پڑ گئی، مسجد میں پہنچنے سے کیا ذرا کاروبار کا فرق آ گیا، لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جو شرعاً مسجد نہیں ہے۔ مسجد وہ ہے شرعی جہاں سے اذان دی جاتی ہے، جہاں سے اذان دی جائے اور جو شرعی مسجد کہلائے اس مسجد میں پہنچنا ہی مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنا کہلائے گا۔ باقی جہاں کہیں کوئی دوسرا کوئی ادارہ ہے، کہیں دکان مکان والے مل کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں پہنچنا مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نابینا صحابی حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد تک پہنچ نہیں سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے تکلیف ہوتی ہے مسجد تک پہنچنے میں، آپ مجھے اجازت دیجئے میں نماز گھر میں ہی پڑھ لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے گھر میں ہی۔ پھر وہ صاحب جب واپس ہونے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آواز دی، او بھائی ادھر آؤ۔ جب وہ صاحب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا ان سے کہ کیا مسجد کی اذان کی آواز تمہارے گھر پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پہنچتی ہے۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر تو تم معذور نہیں ہو، تمہیں مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ کس سے فرمایا؟ نابینا صحابی سے، جن کے پاس عذر موجود تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات کی تاکید فرمائی، کتابوں میں واقعہ موجود ہے، یہ کوئی من گھڑت روایات نہیں ہے۔ تو بزرگان محترم، ہمیں نماز با جماعت کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ بعض ائمہ نے نماز با جماعت کو واجب قرار دیا ہے، اگرچہ حنفیہ کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ اور اعلیٰ درجے کی تاکید والی سنت ہے۔ جس طریقے سے فجر کی 2 سنتیں ہیں، اس طریقے کی تاکید در تاکید والی یہ سنت ہے نماز با جماعت۔ اس لیے با جماعت نماز پڑھنے کا ہمیں اہتمام ہونا چاہیے۔ اور مسجد کی آواز گھر تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اگر کوئی آدمی درمیانے آواز والا، جس کی غیر معمولی آواز ہو، بہت زور شور والی آواز ہو، ویسا آدمی نہیں، کوئی نارمل انداز کے آواز والا مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے اذان دے، اب درمیانی آواز سے اذان دے، تو جہاں تک اذان کی آواز پہنچے گی، مائک کے بغیر، مائک کا مسئلہ نہیں ہے، مائک کے مسئلے تو بہت دور تک آواز پہنچتی ہے، مائک کے بغیر آواز دے، اور جہاں تک جن گھروں تک آواز پہنچے گی ان گھر والوں کو بالکل اجازت نہیں ہے گھر میں پڑھنے کی۔
باقی اور جو زیادہ دور ہیں ان کے سلسلے میں وہ حدیث نہیں ہے جس میں یہ فرمایا گیا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کو مسجد کے علاوہ ان کے گھروں میں ان کی نماز نہیں ہوگی، وہ لوگ مراد نہیں ہوں گے۔ الغرض مسجد میں پہنچ کر کے نماز پڑھنے کی اس جملے سے تاکید ہوتی ہے۔ آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہ جملہ کیوں فرمایا گیا؟ افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو اچھی باتوں کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا سمجھتے نہیں؟ یہ یہود کے ان کے حالات کے پس منظر میں ہے کہ یہود دوسروں کو، جو مسلمان ان کے رشتہ داروں میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ بھائی تم لوگ نماز پڑھ لو، ہم لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں، باقی تم لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ہو، حضرت محمد کو مانتے ہو، مان لو، ان ایمان سے ہٹو نہیں، لیکن ہم لوگ آئیں گے نہیں اس میں۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم لوگ کتاب میں پڑھتے ہو، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی جانتے ہوئے دوسروں کو بتلاتے ہوئے خود عمل نہیں کرے گا اس کا کیا وبال ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا گناہ ہوگا، تورات میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود تم سمجھدار ہونے کے باوجود، ان باتوں کو سمجھنے کے باوجود تم اپنے آپ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس آیت سے ان آیت کے ان جملوں سے کچھ باتیں یہ نکلتی ہیں کہ ان آیات میں یہ بات ہے کہ جو آدمی خود عمل نہیں کرتا، کیا وہ دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتا؟ کیا وہ دوسروں کو عمل کی طرف بلا نہیں سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا؟ جو آدمی خود پابند نہ ہو اسے تبلیغ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ محدثین اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کرنا ایک الگ عمل ہے اور خود عمل کرنا یا نہ کرنا ایک دوسرا کام ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک کام نہیں کر رہے ہیں تو ایک کام کی چھوڑنے والے ہیں، اور تبلیغ دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے ہیں تو ایک اور کام کے چھوڑنے والے ہو گئے۔ اس لیے اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کام کے سلسلے میں دوسروں کو نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ کوئی کام تم سے نہیں ہو رہا ہے تو نہیں کر رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن تمہیں دوسروں کو کہنا چاہیے، تبلیغ تمہارے لیے ضروری ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کسی عمل میں کوتاہی دیکھتا ہوں تو میں اسے پہلے وعظ میں بیان کرتا ہوں، پھر اس وعظ کی اور تبلیغ کی برکت سے یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے اندر اس عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس پر میں پابند ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں حضرت کی عجیب و غریب ایک فلسفہ ہے، حضرت نے ایک عجیب بات بیان کی ہے کہ میں جس کام میں کمزوری دیکھتا ہوں پہلے اس کام کو دوسروں کو اس پر لوگوں کو بولتا رہتا ہوں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں خود بھی اس پر پابند ہو جاتا ہوں اور میری طبیعت اس کے خلاف کرنے پر راضی نہیں ہوتی۔ تو کرنا ایک کام ہے اور نہ کرنا ایک الگ غلطی ہے، کہ لوگوں کو تبلیغ کا لوگوں کو کرنے کا حکم نہ کرنا، ایک دوسرے سے چھوڑ دینا، اچھی باتوں کا حکم کرنے کو چھوڑ دینا ایک دوسری غلطی ہو جائے۔ البتہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی دوسروں کو بولتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے وہ بھی عمل کر لے، یعنی بے عمل واعظ کے سلسلے میں ہے، لوگوں کو تو کہتے ہو خود عمل کرتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کہنے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب لوگ جہنم میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے جو خود تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو نیک راستے کی طرف بلاتے تھے، جب دیکھیں گے کہ وہ لوگ خود بھی جہنم میں موجود ہیں تو جہنمی ان سے پوچھیں گے ارے جنت میں رہتے ہوئے
جنت میں رہتے ہوئے لوگ ان کو جب جا کر کے دیکھیں گے کہ بعض تبلیغ کرنے والے لوگ بھی جہنم میں موجود ہیں، تو وہ لوگ پوچھیں گے ارے تم لوگ، تمہاری دعوت کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں، تم کیوں جہنم میں رہ گئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ تمہیں تو کہتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، جس کی پاداش میں، جس کی سزا میں ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ تو بہت وعید کی بات ہے، بہت ڈرنے گھبرانے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں سنائی ہیں، جو آدمی دوسروں کو تو بتلاتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اس پر۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے، بے شک نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع والے ہیں۔ اور وہ لوگ خشوع والے کون ہیں؟ جو اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور ان کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے لوٹیں گے اور وہاں جا کر ان کو حساب دینا پڑے گا، اس کا خوف ہے، وہ لوگ خشوع والے ہیں۔ جو خشوع والے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں ہے۔ فرمایا گیا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کے اندر مال کی اور جاہ کی، منصب کی محبت ان کے دلوں میں تھی، اس لیے وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، مذہب اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی مال اور جاہ اس لیے حاصل کرتا ہے، منصب اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ نفسانی خواہشات پوری کرے، لذتوں میں دنیا زندگی گزارے۔ مال ہوگا، مال ہاتھ میں ہوگا تو آدمی لذت کی زندگی گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارے صبر کا دامن تھامو، صبر کے ساتھ کام لو، پھر جب آدمی صبر کرے گا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے گا، تو پھر وہ کیا نہیں کر سکتا، اس کے اندر مال کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ اور فرمایا نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ آدمی نماز جب پڑھتا ہے تو مقررہ وقتوں میں جب نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران میں آدمی کئی چیزوں سے رک جاتا ہے، یہاں تک کہ حرام تو حرام، کئی حلال کاموں سے بھی آدمی رک جاتا ہے۔ کئی حلال کام ایسے ہیں جن کو نماز کے اندر کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کھانا ہوا، پینا ہوا، سلام کرنا ہوا، بات چیت کرنا ہوا، یہ سب چیزیں نماز کے باہر حلال تھی۔ جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہا، ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ تو بہت سی ایسی چیزوں سے جن کا کرنا باہر، نماز سے باہر جائز تھا، ان سے بھی جب بندہ رکنے کی عادت کرے گا نماز پڑھتے پڑھتے پڑھتے، تو پھر جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں ان سے رکنا آسان ہو جائے گا اس کے لیے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، جو چیز لوگوں کے اندر حب جاہ تھی، منصب کی بڑائی ان کے دلوں میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی سراپا عاجز ہو جاتا ہے، کبھی سر جھکاتا ہے، کبھی ماتھا زمین پہ ٹیک دیتا ہے، اس میں سراسر عاجزی کے ظاہری اعمال جو بھی ہیں اس میں یہ سراسر اس میں عاجزی کی چیزیں ہیں۔ اگر تم نماز پابندی سے پڑھو گے تو پھر تمہارے اندر سے حب جاہ نکل جائے گا، نماز پڑھتے پڑھتے تمہارے اندر عاجزی آ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز خود ایک نفسانی خواہشات کو چھوڑنا وغیرہ ہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے، تو یہ خود ایک بھاری چیز ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو فرمایا گیا اپنے دل میں خشوع پیدا کرو۔ نماز میں جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو دل میں خشوع پیدا کرو۔ دو الفاظ ہیں قرآن کریم میں نماز سے متعلق، دو چیزیں، ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع، ایک ہے خا شین عین، ایک ہے خا ضاد عین۔ خشع سے ہے، ایک خضع سے ہے۔ خشوع کے معنی ہے آواز اور نگاہ کو نیچی کرنا، خضع کے معنی ہے بدن کو جھکانا۔ آدمی کے اندر جب یہ چیزیں کب پیدا ہوں گی، آئندہ آیات میں اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے حساب دینے کا خوف جب آئے گا دل میں، اور اللہ سے ملاقات کی امید جب آئے گی، الذین یظنون انہم
ملاقو ربہم، اللہ سے ملاقات کی، جن کو امید ہے اور جن کو اللہ کے پاس لوٹنے کی، لوٹ کر حساب و کتاب دینے کا خوف ہے، جب یہ امید اور خوف دل میں آئے گا تو بدن، انسان کے بدن کے اندر عاجزی، آواز میں عاجزی آئے گی، نگاہ اس کی پست ہو جائے گی، اس کا بدن عاجزی سے جھک جائے گا۔ یہ اللہ خشوع آنے کے بعد اس کے ظاہری اثرات ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ویسے ہی سر جھکائے رہتے ہیں، دل میں بڑائی ہوتی ہے، سر جھکائے رہتے ہیں، آنکھ بند کیے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اس کی امید جب اس کا غلبہ ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ سب چیزیں اس کے بدن میں ظاہر ہونے لگے گی۔ بناوٹی طور پر اسے سر جھکا لینا، آنکھ بند کرنا، سر جھکا کر کے چلنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے خشوع خضوع والے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے تو تیز تیز چلتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو زور زور سے بات کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر اللہ کا خوف موجود تھا، ان کے دل میں اللہ سے ملاقات کی امید موجود تھی۔ یہ چیزیں اصل خشوع ہیں۔ جب ادھر دل میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو نماز ہمارے اوپر بھاری نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اے سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ یعنی خود کو خشوع خضوع والا بتا رہا ہے۔ خشوع خضوع کا تعلق اس سے کچھ نہیں ہے، سر جھکائے بیٹھ جاؤ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خشوع خضوع جب تمہارے اندر آئے گی تو فطرتاً آدمی کے اندر خود سے وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا گیا کہ نماز جس کے اندر خشوع ہوگی، یعنی جس کے اندر خشوع خضوع ہوگا، اس پر نماز بھاری نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں اپنے دلوں میں یہ بات پیدا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پہنچ کر کے حساب دینا ہے، اور پھر ہمیں ایک وقت آئے گا اللہ سے ہمیں ملاقات کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کام ہم نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جنت اور اس کے عیش و آرام ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جب اس بات کی پوری قوی امید ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہمارے دل میں خشوع پیدا ہوگی، اور جب خشوع پیدا ہوگی تو نماز میں ہمارا جی لگنے لگے گا اور نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب ہم نماز پڑھنے کے پابند ہو جائیں گے تو بہت سارے رذائل ہمارے، نماز کو جب قائم کرنے والے بن جائیں گے، بہت سارے رذائل ہمارے اندر سے نکل کر کے ہم خصائل و فضائل سے آراستہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہیں گئی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔